غلام قادر روہیلا سی نا, انہیں تیمور لنگ جڑا سی انہوں قتل کر دیتا. قتل کرن تو بعد اودی اکھاں وچ انہیں خنجر پھیرے, پھر اودیاں بچیاں نو تے اودے رشتہ داراں نو تے اودے جناب بہواں نو سارے نو بلا کے کہن لگا میرے سامنے نچو. نالے او دا پیو مار دیتا, نالے او دے خاندان نو بلایا تے ان بچیاں نو کہیا تسی میرے سامنے نچو. او جڑیاں تیمور لنگ دیاں وڈیاں وڈیاں زنانیاں سن, پھوپھیاں خالہ, انہاں غلام قادر روہیلا نو کہن لگے اے حکومت آنی جانی شے وے, ایڈا ظلم نہ کر کے اسی پردہ دار عورتاں اور شاہی خاندان دیاں بچیاں ساڈے نال تے تو ہن نچن دا جڑا آرڈر ہے نا اے نہ کر. اقبال کہندا روہیلا کس قدر ظالم جفاجو کی نہ پرور تھا, نکالی شاہ تیمور کی آنکھیں نوکے خنجر سے, پھر دیا آل حرم کو رقص کا فرما ستم کرنے, یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثار معاشر سے, رکھا خنجر کو آگے اور پھر کچھ سوچ کر لیٹا, تقاضا کر رہی تھی نیند گویا چشم اخمر سے, پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں کہنے لگا کہ شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے, میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شان صف آرایان لشکر سے, یہ مقصد تھا میرا کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے, لیکن یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر کہ حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے. میں حمیت دی گل کر رہا ہوں. حمیت, ہماری قوم بڑی جذباتی ہے. کیوں جی؟ ہماری قوم بڑی جذباتی ہے. اس سے بڑا کیا جذبات ہو سکتے ہیں؟ تم نے جب دین پڑھا ہی کوئی نہیں. اقبال کہندا تا کجا بے غیرت دین زیستن, اقبال کہندا ہے تا کجا بے غیرت دین زیستن, اے مسلمان مردن است ای زیستن. اقبال کہندا اوے مسلمانہ کدوں تک تو غیرت دینی تو بغیر زندہ رہے, تا کجا بے غیرت دین زیستن. اقبال کہندا دینی غیرت تو بغیر کدوں تک تو زندہ رہے گا, اے مسلمان مردن است ای زیستن. اقبال کہندا اے زندگی کوئی نہیں, اے تے مردہ پن نے جڑا تو زندہ رہ رہا. اقبال کہندا اے غیرت دینی تو بغیر تساں دا دین نو دیس نکالت دین واسطے تے تیار بیٹھے ہو. لبیک دے خلاف تسی دن رات پروپیگنڈا کردے ہو. ٹی ویاں والے نو تساں آرڈر کیتے ہوئے کہ انہاں دی کوئی خبر نہیں دکھانی, انہاں دا کوئی وڈے تو وڈا مجمع ہوئے تے نہیں دکھانا. جدوں تسی دین دی غیرت تسی قوم دے اندروں بھی کٹ دیتی, اب روڈوں پر کھڑا ہوں. یہ تو دنیا کا انوکھا احتجاج ہے نا جی. کیوں جی؟ ہاں جی. ادھر مکہ مکرمہ میں حملہ ہوا قبیلہ بنو خزاعہ پر, انہوں نے رسول اللہ کو پکارا تو حضور نے یہ تو نہیں نہ فرمایا کہ کل ہم مدینے کے چوراہے میں کھڑے ہو کر سارے غلام آ جاؤ تے نعرے لاؤ تسی تھے کھڑے ہو کر کہ ہمیں نامنظور ہے قبیلہ بنو کنانہ نے جو زیادتی کی ہے مکے میں, 400 کلومیٹر کا سفر ہے, ہم یہاں سے ان سے جنگ چھیڑ دیں. قبیلہ بنو خزاعہ والے تو حضور کے حلیف ہی تھے نا, کلمہ تو انہوں نے نہیں پڑھا تھا, لیکن کہا حضور ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, نفع نقصان ہمارے آپ کے ساتھ ہے. لیکن جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے رسول اللہ کو پکارا آدھی رات کے وقت, حضور وضو فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا لبیک لبیک لبیک, نصرتا نصرتا نصرتا, 3 بار حضور نے فرمایا تیری مدد ہونے والی, میں آ رہا ہوں. یہ ایک انوکھا احتجاج ہے. ایٹم بم ہوتے ہوئے, دنیا کے بہترین ساز و سامان جنگی ہوتے ہوئے, تو اپنے ہی روڈوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں. کس سے؟ جو کشمیر کے اندر خون بہا رہا ہے, جو بچیوں کی عصمتیں لوٹ رہا ہے, اور جو بوڑھے اور جوانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے اعضاء کاٹ رہے ہیں, ان کے لیے اپنے روڈوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں. قوم جناب جہاں اشارے ہیں وہ اشاروں پر کھڑی ہو جائے. کیا کہ ہم کیا جی, اب کیا بات کی جائے مولانا. حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر. غلام قادر روہیلا کہنے لگا جدوں کڑیاں نو سامنے بٹھا لیا نا, انہیں کہا نچو نہیں میرے سامنے بیٹھو. سامنے بیٹھا نا تو اپنا خنجر لا کے انہیں میز ہوتے رکھ دیتا, پھر انہیں پیچھے ٹیک لا کے تے سو گیا. سونا انہیں کی سی, اکھاں بند کر دیتی. پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں کہنے لگا کہ شکایت چاہیے تم کو نہ کچھ اپنے مقدر سے, میرا مسند پہ سو جانا بناوٹ تھی تکلف تھا کہ غفلت دور ہے شان صف آرایان لشکر سے. وہ کہنے لگا جلیاں ہوئی ہو, میں ستیا کوئی نہیں سی, دشمن دے سامنے خنجر رکھ کے کوئی سوندا کوئی نہیں ہوتا, لیکن یہ مقصد تھا میرا کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے. کہنے لگا میرا یہ مقصد سی کہ اگر تہاڈے اندر کوئی حمیت اور غیرت ہوندی نا, ہوندیاں تسی تیمور دیاں بیٹیاں جویں اودے وچ غیرت سی تے تساں اتنی دیر جو خنجر چک کے مینوں ذبح کر دینا سی. لیکن یہ راز کھل گیا آخر سارے زمانے پر. کہنے لگا یہ خنجر میں نے رکھا اور پھر اٹھا کے تم ایسے کانپ رہی تھی تو میں دنیا کے اندر یہ راز کھل گیا کہ حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے. کہنے لگا حمیت اور غیرت جو تھی نا وہ تیمور کے گھر سے گئی ہے, تو غلام قادر روہیلا اس پر قابض ہوا ہے.
تو ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں. تم فوج کو کہو کہ جناب پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ صبح 6 بجے کا ان کو جناب ایک اعلان دے دیں. کہا بس بھائی 6 بجے کے بعد سری نگر سے کرفیو نہ ہٹایا گیا اور فوج اور سارے گنڈے ہندو واپس نہ گئے تو پھر 6:01 پر پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جائے گی. اقبال کہندا اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. اقبال رویا, کہنے لگا اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام اور پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام. ہیں جی, پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں, آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں. اقبال رویا, کہنے لگا جس نظام کے تحت مسلمان چل رہے ہیں نا, آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں, وہ کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. اقبال کہنا آرزو پیدا ہی نہیں ہوتی جہاد دی, جے پیدا ہوئے کیوں جی اپنا انہیں اعلان کر دیتا ہم جناب وہ یہ تو احتجاج کرنا یہ تو عوام کا حق ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے, جن کے پاس اقتدار نہیں ہے. لیکن رب ہے جس کام سے ہمیں روکتے تھے. یہ لبیک والے کون ہیں؟ یہ آئے روڈ بند کر دیتے ہیں, خاکے باہر بنے ہیں, احتجاج یہاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا حملہ کشمیر پر ہوا, احتجاج شارع دستور پر کیسے ہو گیا؟ کیوں جی رب ہے نا, جو حضور کے لیے نہ نکلے کم از کم کشمیر کے لیے تو نکلے. کیوں جی, لیکن وہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں, سر جھکا دل جھکا ہی نہیں. وہ تو کیا باتیں کرتے ہو, جو باتیں تم آج شارع فیصل بند ہوگا نا, آج تو کوئی ایمبولینس نہیں آئے گی نا, آج تو قوم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نا. آج سارا کچھ یہ نقصان تو صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حضور کی عزت کے لیے نکلتا ہے, اس وقت وہ دہشت گرد بھی بن جاتا ہے, اس کے لیے وہ جناب اس وقت ملک کے معیشت کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. کیوں جی ایمبولینسیں بھی بند ہو جاتی ہیں, لوگ گھروں میں قید ہو جاتے ہیں, فلاں ہو جاتا ہے. خدا وہ جو کام تم حضور کے لیے نہ کر سکے یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے. یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے جی. ہاں جی, اب تو موقع تھا مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کا. پوری پچھلی ساریاں جناب قرض اتارن دا موقع سی, سارے قرض اتارن دا موقع سی. فتح مکہ والے دن جب رسول اللہ تشریف لائے نا تو صحابہ کو وہ باتیں بھولی تو نہیں تھی نا. کیوں جی وہ بھولی تو نہیں تھی. تو حضرت سعد بن عبادہ سب تو بڑا لشکر انہاں دے نال تے جھنڈا انہاں دے ہاتھ وچ, انہاں جدوں ویکھیا نا کہ حضور تے اوجریاں سٹن والے بھی اج کھڑے, بلال نو مارن والے بھی کھڑے, امیر حمزہ دے جگر تے کلیجہ کڈن والے بھی کھڑے, حضرت سمیہ دے ٹکڑے کرن والے بھی کھڑے, صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں مارن والے بھی کھڑے, حضرت حباب دے جسم وچ سوراخ کرن والے بھی کھڑے. تے حضرت سعد بن عبادہ کو برداشت نہ ہویا, حالانکہ حضور نے فرمایا کہنا کچھ نہیں, لیکن سعد بن عبادہ یہ ہماری قوم بڑی جذباتی ہے. ہاں جی, صحابی رسول جدوں ویکھے نا سارے کھڑے تو آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ, فرمایا آج لڑائی کا دن ہے, آج کعبے بھی بندے بڑھ کے رکھ دیں گے ذرا. ارتجت آل مکہ تھا, حدیث پاک دے الفاظ ہیں جدو سعد بن عبادہ ایک گل کی تھی نا کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ, فرمایا آج لڑائی والا دن ہے, آج نبی الملاحم تشریف لا رہے ہیں, اور جنگوں والے نبی تشریف لا رہے ہیں, آج لڑائی والا دن ہے. تے آج کعبے بھی اسی بندہ کوئی نہیں چھڑنا. ہاں جتھے جوں مارن دی اجازت نہیں آ جاتی تو بندے وڑ دینے. تو کیوں جی اس ایک گل نال پڑھیا ہوندا دین تے پھر نہ کیوں پڑھیا ہوندا دین تے پھر دین جدو پڑھے ہی کوئی نہیں. اقبال کہندا از غلامی بزم ملت فرد ایمان و ایمان اندر نمرد, ہاں یکے اندر قیام وہی در سجود کاروبارش چو صلاتے بے امام. کہندا اقبال کہندا جس ویلے قوماں دے امام کوئی نہ ہون, کیوں جی اس ویلے پھر قوم نماز پڑھ رہی ہوندی, ایک سجدے چ ہوندا ایک قیام وچ ہوندا. کیوں جناب ایک کاروبار دے معاہدے کر رہا ہوندا انڈیا نال, تے ایک دا جناب ادھر قیامت گزر رہی ہوندی پاکستان تے کشمیر تے قیامت گزر رہی, اور ادھر عرب دے بادشاہ انہوں جناب مسجد دی سیر کرا رہے.